बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले चंद हफ्तों में ये देखा था कि हमारी मोटिवेशन क्या है, हम व्हाट इज द मोटिव फॉर डूइंग राइट। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में थी बात, खास तौर पर इसको ध्यान में रखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लें कि बात हुई क्या थी। यानी खास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब हम एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, उसमें एक रुकावट ये है कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ की अपनी एक कॉस्ट है जो पे करनी पड़ती है। कॉस्ट ज़्यादातर इमोशनल होती हैं। व्हेन आई से इमोशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो समटाइम्स यू हैव टू बेयर फिजिकल मटेरियल कॉस्ट एज वेल। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया और आपका एक प्रिंसिपल अगर रिस्पेक्ट का है तो आप उसके साथ अच्छा करने में मुश्किल या रिस्पेक्ट करने में उसकी मुश्किल फील करते हैं। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई है ज़िंदगी में, जो हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है, वो रेसिप्रोसिटी पे हुई हुई है। बिलअमूम हम लोग रेसिप्रोकल बिहेवियर्स इख्तियार करते हैं, जबकि जो प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ है वो ये तकाजा करती है कि हम इंसान के दूसरों के रवैयों से कतई नज़र अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े होने की जिद्दोजहद करेंगे। इस सिलसिले में मैंने ये गुजारिश की थी, आपको याद होगा कि इंसान जब अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी फेथ के बगैर हो रही है, तो बेसिकली उसके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें से 3 स्टेजेस का मैंने जिक्र किया था। मैंने अब एक चौथी भी ऐड कर दी है जो बिल्कुल आगाज में होती है, उसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। वो एक इम्पल्सिव स्टेज है वैसे, यानी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसमें अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि इम्पल्सिव स्टेज होती है जिधर एक बिल्कुल छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए, जो उसको ख्याल आया है, जो उसके अंदर इम्पल्स डेवलप हुई है, वो उस पर अमल दरामद कर देना चाहता है और उसके लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस को खास अहमियत नहीं रखते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात समझने की। यानी बच्चों के अंदर जो ये जिसको आप कहते हैं कि मिक्स्ड फीलिंग्स, ये नहीं पैदा होती जी। बच्चों के अंदर सिंगुलर फीलिंग्स भी डेवलप होती हैं कि जो वो चाह रहे हैं वो कर डालें, इस बेसिस पर वो काम कर रहे होते हैं। तो ये एक इम्पल्सिव स्टेज है जो कि आम तौर पर 4 से 5 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है। 2 साल की उम्र से तकरीबन शुरू होती है एंड इट एंड्स एट अबाउट 4 to 5 years। बाकी स्टेजेस वही हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। और आइडियली हमको, अगर हम इस वक्त सेकंड या थर्ड स्टेज पर हैं, फर्स्ट या सेकंड स्टेज पर हैं, तो हमको वी शुड ट्राई टू रीच द थर्ड स्टेज कि जिधर इंसान की ज़िंदगी प्रिंसिपल सेंटर्ड है और प्रिंसिपल्स पर अमल करना ही उसकी असल मोटिवेशन बन जाती है। यानी ये वो मोटिवेशन है कि जो आपको अपनी कॉन्शियंस पर, अपने ज़मीर पर अमल करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये महज वो है। ना तो किसी को इल्म हो, ना किसी को बताया जाए, ना मैं किसी के लिए कुछ करूं, बल्कि महज ये कि मैं जो सही समझता हूं उस पर अमल करूं, चाहे चाहे उसके नतीजे में लोगों की मुखालफत क्यों ना मोल लेनी पड़े या लोग उसको नापसंद ही क्यों ना करें। ये वाले एस्पेक्ट से उसके बाद फिर मैंने फेथ इन गॉड के हवाले से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जी कि फेथ इन गॉड कैसे मोटिवेट करता है। मैं आज उस टॉपिक की ये चाहता हूं कि एक बार फिर, इवन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, रिडंडेंसी के रिस्क के बावजूद, मैं ये चाहूंगा कि उसको एक दफ़ा हम एक ओवरव्यू उसका ले लें, उसको समराइज कर लें एक बार फिर से, सो दैट वी डोंट मिस आउट। उसका असल कॉन्टेक्स्ट ये है, यानी ये मकसद असल में ये नहीं था कि ये कोई रिलीजियस टॉपिक समझाना है या कुछ करना है। ये हमारा जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियरली एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, इट्स नॉट रियली रिलेटेड डायरेक्टली टू रिलीजन। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रिलीजन को प्रिसीड करता है, इसको ज़रूरी है समझना। यानी इंसान के अंदर जो ज़मीर का एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजियस थॉट वो मौजूद है। और रिलीजन उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बराह रास्त तमाम इंसानों के अंदर वदियत किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू
our own religious scripture. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہ یہ ٹاپک بیسیکلی ہمارے پرنسپل سینٹرڈ لائف سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ ایک ریلیجن پڑھانے کی ہم ایک شفٹ لے رہے ہیں. دس از گوئنگ ٹو بی، میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں جی. یہ جو ہماری جو آج کا سیشن ہے وہ بیسیکلی اس چیز کی سمری ہے جو ہم نے پیچھے کیا. اینڈ دا ریزن، جس طرح میں نے عرض کیا، ایون ایٹ دا رسک آف ساؤنڈنگ ریپیٹیٹیو اینڈ ریڈنڈنٹ، آئی وڈ لائک کہ آپ لوگ اس پر غور کر لیں، اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کو کلیئر کر لیں. سب سے پہلی بات یہ دیٹ ہمارا جو بلیف ہے خدا کے ایٹریبیوٹ میں، مرسیفل، وائز، اومنیشینٹ، اومنیپوٹنٹ اینڈ جسٹ گاڈ، یہ ہمارا فیتھ جو ہے اٹ گیوز میننگ اینڈ پرپز ٹو آور لائفز ایز اے ہول. یہ پوری کی پوری زندگی جو ہماری ہے یہ بامقصد ہے، اس کو ایک اینڈ پہ پہنچنا ہے. یہ محض ایسا نہیں کہ ہم روز صبح اٹھتے اور روز رات کو سو جاتے ہیں اور یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہم مٹی مل جائیں گے، بلکہ یہ ایک رحمت والے، حکمت والے، علم والے، قدرت والے خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے ایک تحفے کے طور پر. اور یہ ہماری زندگی ایک اینڈ تک پہنچنی ہے. اینڈ سے میری مراد موت نہیں ہے، یعنی اس میں اچھے اور برے کو الگ الگ ہونا ہے. اور یہ جو پورے کا پورا پروسیس ہے، یہ جو جرنی آف لائف ہے، یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ ان کو الگ الگ کر دیا جائے. All the pleasant and unpleasant situations and circumstances we go through in our lives، یعنی جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں جن سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہیں، جن سے گزرتے ہیں، وہ ہمیں خواہ اس وقت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ وہ فیتھ وہ چیز ہے کہ جو ان کو میننگ دیتا ہے، اگر ہم اس کی میننگ تلاش کرنے کی یا اپنے ذہن میں کریٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری کنسٹرکشن ہے، اور یہ ہماری کنسٹرکشن جو ہے یہ بیسیکلی ہم نے ہی کرنی ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ جو پچھلے 2 ہفتوں میں میرے سے سوالات بھی ہوئے اس سلسلے میں کہ ہم کس طرح سے اس کو دیکھیں گے یا کوئی ہونے والے واقعے کو ہم کس طرح پرسیو کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو دا نالج فار دیٹ. بٹ آپ کا فیتھ اگر ہے تو آپ اس فیتھ کے مرر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی اس فیتھ کے مرر میں دیکھنے کی کوشش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی تکلیف دہ سچویشن تکلیف دہ نہیں رہے گی، لیکن اس تکلیف کے باوجود بھی جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری، ایک فلیٹنگ لائف ہے، ایک ایفیمرل لائف ہے، تو یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم نے جو ہماری اصل ڈیسٹنی ہے اس کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمیں مقصد مل جاتا ہے اس کی طرف بڑھنے کا. نمبر 2 یہ کہ ٹو الاؤ فار دس ٹیسٹ گاڈ جسٹس از ہیلڈ بیک. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک بنا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ جب وہ یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک منصف خدا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انصاف ہمیں دکھتا کہیں نہیں ہے. انصاف کا وعدہ ہے، یعنی خدا نے اپنے آپ کو انصاف یا یہ کہہ کے کہ میں میزان نصب کروں گا، یہ کروں گا، اور اس دنیا میں نہیں کی گئی ہے. یعنی اس دنیا میں فزیکل ورلڈ جو ہے آپ کے آس پاس، اس میں آپ کو وہ میزان ساری نظر آتی ہے. یعنی ایک بیلنس ہے جو آپ کو اپنے آس پاس پورے کا پورا نظر آ رہا ہے. ایک دوسرے کی چیزوں کے اوپر ڈپینڈنس ہے، چیزوں کو ایک بیلنس سے کریٹ کیا گیا ہے. آپ اگر ایون جانوروں کی جو ریپروڈکشن ہے اس کے اوپر غور کریں تو بڑا ایک انٹرسٹنگ فنومینا سامنے آتا ہے کہ وہ پورے کا پورا ایک ایکولوجیکل بیلنس کے لیے ان کی ریپروڈکٹیو سائیکلز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اس طرح کا بیلنس جو کریٹ کیا گیا، تو قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کر کے اس بات کو بار بار یاد کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاقی معاملات میں بھی اپنی جسٹس پوری طرح سے کریں گے. اور وہ جسٹس جو ہے وہ چونکہ اس دنیا کی نہیں ہے، آزمائش نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو روکا گیا ہے. اور ایک دن آخرت کا جب برپا ہوگا تو اس دن وہ پوری کی پوری جسٹس انسانوں کی سطح پر مینیفیسٹ ہو جائے گی. نمبر 3 یہ کہ تھرو آؤٹ آور لمیٹڈ ٹائم ان دس لائف
by presenting us with various situations and circumstances, God, because of his mercy, wisdom, omniscience, and omnipotence, continually provides us with opportunities to cleanse our moral shortcomings, elevate our moral strengths, and bring ourselves closer to him. ये है जी तज़किया नफ्स है बेसिकली. तज़किया नफ्स का मतलब ये है कि अपने आप को बुराइयों से पाक करना, अपनी अपनी मॉरल स्ट्रेंथ्स को उजागर करना, और इसके नतीजे में अपने आप को खुदा का कुर्ब हासिल करवाना. ये तीन मकासद जो हैं, इनको सामने रखते हुए आपकी कंस्ट्रक्शन बननी चाहिए फेथ की. फेथ बेस्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो महज एक जात को मानने का नाम नहीं है, बल्कि उस जात की पूरी सिफात के को सामने रखकर अपनी कंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी है. नंबर 4 ये कि दिस लाइफ इज दस एन ऑन गोइंग इंटरेक्शन बिटवीन गॉड एंड अस. हमारे और खुदा के दरमियान, हर इंडिविजुअल के दरमियान. देखिए, खुदा की मर्सी ये भी है कि जब मेरे से गलती होती है तो मुझे वो फौरन मौत के हवाले नहीं कर देता. वो मुझे मौके देता रहता है. वो मेरे ऊपर सूरज की गर्मी फिर भी पहुंचाता है. वो मुझे अपनी ऑक्सीजन से महरूम नहीं कर देता. वो मुझे अपना रिस्क देने से अलग नहीं, जुदा नहीं कर देता. ये कॉन्टिन्यूसली हम इंटरेक्ट कर रहे हैं खुदा के साथ, और ये हमें मौके मिले हुए हैं कि हम उनमें अल्लाह ताला से रुजू करके वापस अपने आप को ठीक रास्ते पर ले आए. ये उसकी मर्सी और ओमनिपोटेंस और ओमनिशियंस और विजडम, ये सब कुछ इकट्ठे कार फरमाया इसमें. बीइंग माइंडफुल ऑफ दिस लाइफ एज अ फ्लीटिंग इंटरेक्शन, यहाँ पे मिसिंग है जी, इसको मैं ठीक कर लूंगा. Being mindful of this life as a fleeting interaction between God and us, combined with our faith and trust in God's attributes, gives us the strength to endure these pleasant and unpleasant situations and circumstances and use them for our eternal benefit. एक तरफ हमें वो स्ट्रेंथ भी देते हैं, और दूसरी तरफ यही सर्कमस्टांसेस हम अपने फायदे में यूज कर सकते हैं by responding to them in the best possible manner. देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था अभी कि अगर आप ये पूछें कि ये क्यों हुआ है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है. लेकिन अगर आप ये पूछें कि इसके जवाब में हमें क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि आप ये समझते हैं कि ये शुक्र का मौका है, तो शुक्र गुजारी करनी चाहिए. और अगर आप ये समझते हैं कि ये मुश्किल आजमाइश है, तो सब्र के साथ मामले में अपने आप को हक पर साबित कदम रखते हुए सब्र करना चाहिए. और ये है वो चीज जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्डिंग टू देम इन अ गॉड कॉन्शियस मैनर. बजाय इसके कि वावेला करना शुरू कर दें, शिकायतें करनी शुरू कर दें, कंप्लेंट्स अपने अंदर पैदा करने लग पड़े, उसी के बारे में सोचने लग पड़े. ये देखिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिनको आप इंजॉय कर रहे हैं इस दुनिया में. और ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं इसको भी रिकग्नाइज करता हूँ कि समटाइम्स किसी आजमाइश में ऐसा करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिस इज व्हाट द राइट थिंग टू डू फॉर अस विल बी. हमसे गलतियां भी होंगी, लेकिन खुदा की रहमत इस बात का तकाजा करती है कि अगर इंसान से गलती हुई है और बार बार भी अगर हुई है, और वो वापस पलट पड़ता है और उससे तौबा करता है और अपने आप को ठीक करने की जद्दोजहद जारी रखता है, तो अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह शफकत उसके लिए रास्ते हमवार करेगी. नंबर 6 ये कि those who benefit from these opportunities to cleanse their moral shortcomings, elevate their moral strengths, and get closer to God by responding to them God consciously shall qualify for the eternal bliss of God's paradise on the day of judgment, when God's justice shall manifest for every individual. ये दुनिया जो है, इसमें कौमों का मामला तो हो रहा है इस तरह से कि कौम के उरूज ज़वाल में एक इंसाफ का एलिमेंट और कौम के डिजर्व करने का एलिमेंट होता है, लेकिन इंडिविजुअल्स का मामला ये नहीं हो रहा. ये ख्याल करना बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर आप अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे तो इस दुनिया में आसानियां पैदा हो जाएंगी. इस दुनिया में जो कुछ भी आसानियां पैदा होनी है, वो असल में आपके अंदर पैदा होनी है. यानी आपके लिए वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी कि आप उस टेस्ट को अच्छी तरह से, उस टेस्ट का टाइम जो है वो अच्छी तरह से पास कर सकेंगे और अल्लाह ताला के करीब हो सकेंगे. और आखिरी बात ये कि लिविंग अ लाइफ माइंडफुल ऑफ आवर ऑनगोइंग इंटरेक्शन विद गॉड एंड द इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंटरेक्शन is the most significant motive to do right under all circumstances. ये है जिसको जरूरी है याद रखना. यानी ये पूरे का पूरा टॉपिक जो हम लेकर आए हैं,
یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس پوری ورکشاپ میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھا کرنے کا اصل میں موٹیو کیا ہونا چاہیے. آپ جو کچھ بھی اس وقت زندگی کی جس بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں، شکر گزاری کی ہے، صبر کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو کرنا ہے. اور اس میں جو یہ کرنا ہے، اس ٹھیک کرنے کو کے لیے جو سب سے بڑا موٹیو ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں جی، کیونکہ یہ ٹاپک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بار بار اس کا ذکر بھی آتا رہے گا ہمارے ان سیشنز میں کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہماری کنسٹرکشن جو ہے خدا کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک رکھنا ہے. بلکہ انفیکٹ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر وہ کنسٹرکشن ہم ٹھیک بنا لیں گے تو اصل میں وہ خود ہمیں موٹیویٹ کرنے کا باعث بنتی ہے. یعنی وی ڈونٹ ہیو ٹو ریمائنڈ آور سیلف ایوری ٹائم، بلکہ انفیکٹ وہ ہمیں ریمائنڈ کراتی رہتی ہے، یہ کنسٹرکشن ہمیں ریمائنڈ کراتی رہتی ہے، یہ فیتھ جو ہے یہ ریمائنڈ کراتا رہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈٹے رہنا ہے انشاءاللہ. یہ ہے جی جو ہمارا آج کے ٹاپک کا، یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے چل رہا تھا ٹاپک، اس کا آج ہم اختتام کر رہے ہیں یہاں پہ. اور اب اگلی دفعہ سے ہم ایک نئی اسکل کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. Keeping this in mind that we have to respond to situations in the best possible manner. تو اب وہ رسپانسز کی ایک چیز ایسی آئے گی جو کہ جس کا تعلق اگلی سارے جو ہم ٹاپکس پڑھیں گے اس سے ہے، تو میں اس کو نیکسٹ ویک سے پھر شروع کروں گا جی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اب آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو آپ نے 5th پوائنٹ بتایا کہ اللہ کے سامنے رسپونڈ کرنا جس میں صبر اور شکر کے ساتھ، تو اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ کیا یہی فیلنگ رہے گی، یا صبر کی یا شکر کی، یا بیچ کا کوئی راستہ بھی ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ آسانی ہے نہ مشکل ہے نہ کوئی آسانی ہے، تو یہ بیچ کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، آسانیاں تو ہر وقت ہیں، ٹھیک ہے جی. اصل میں ہم اپنی انفارچونیٹلی اپنی اکثر آسانیوں کو اتنا زیادہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم کو نوٹسیبل نہیں رہتی ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے، اس کے لیے میں نے جو پیچھے ہم نے ایک ٹاپک میں کیا تھا نا جی، کہ اپنی ایک پریکٹس شروع کریں کہ آپ نے ہر روز اپنے 4 بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا ہے، 4 نئی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا ہے، جس میں کہ آپ نے 3 سوالات تھے شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. کہ نمبر 1 یہ کہ آپ کو یہ کیوں ملی ہوئی ہے. دیکھیے بلیسنگز تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو کبھی کبھی ہم بالکل ٹیکن فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں اور اگنور کر جاتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں. اگر آپ اسی سے شروع کر لیں، آپ سانس لے رہے ہیں اور سانس جو ہے وہ اچھی طرح لے پا رہے ہیں. once we miss out on these things، اگر کبھی خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو جائے تو پھر یہ ریمائنڈر ملتا ہے ہمیں کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. یہ ابھی کل پرسوں ایک سیشن میں یہ بتایا مجھے ایک پارٹیسپینٹ نے ہمارے، کہ ان کے ایک جاننے والے جو ہیں وہ اپنی میرج اینیورسری کے لیے تیار ہو کر تو ڈنر پہ جا رہی تھیں. ان کی فرینڈ ہیں بڑی، وہ ڈائریکٹلی جانتی ہیں انہیں، اور وہ جاتے ہوئے جب گاڑی میں بیٹھنے لگی تو گر گئیں. ان کو اصل میں برین ہیمریج ہو گیا تھا، اور وہ جو برین ہیمریج ہوا اس کے نتیجے میں ان کا جو پورا جسم ہے وہ اب since many years paralyzed ہے. And all she could do for a number of years was just to lie down and watch TV. وہ اپنے ہاتھ سے ریموٹ بھی نہیں کنٹرول کر سکتی. یہ سچویشن جو ہے یہ ہمیں یہ کتنی بڑی آزمائش ہے آپ سوچیے ذرا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کتنا بڑا ریمائنڈر ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور ان سے ہم اتنا زیادہ گھرے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل ریکگنائز نہیں کر پاتے. تو یہ جو پریکٹس ہے کہ اپنی 3 چیزوں کا خیال کریں. نمبر 1 یہ کہ اور ان کے بارے میں یہ 3 چیزیں لکھیں کہ یہ کیوں ہے آپ کے پاس. یہ کسی کے دینے سے ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ملازم ہو جس نے آپ کو خدمت کی ہو، جو یو تھنک آف اٹ ایز اے بلیسنگ. وہ نمبر 2 یہ کہ وہ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اینڈ نمبر 3 یہ کہ اس کے ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا آسانیاں ہیں.
یہ اگر ہم کنٹینیوسلی ایک ریمائنڈ کراتے رہیں اپنے آپ کو تو اصل میں ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ ہماری بلیسنگز کی طرف ہو جاتا ہے. یہ ایسپیکٹ جو ہے جب کوئی پرابلم نہ ہو, اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ ساتھ ہی کوئی مشکل کوئی اتنی بڑی خوشی کا بھی موقع نہیں ہے, نہیں خوشی کے مواقع تو ہیں, اصل میں ہم انفارچونیٹلی نوٹ نہیں کر پاتے, کبھی کبھی اوور ویلم ہو جاتے ہیں مشکلات سے, لیکن اکثر اوقات اگر اوور ویلم مشکلات سے نہیں ہوئے تو ہم خوشیاں ویسے ہی نوٹ نہیں کر پاتے. تو اس ایسپیکٹ کو اپنی زندگی میں ہمیں زندہ کرنا ہے جی, کہ ہم خدا کی بلیسنگ زیادہ دیکھ پائیں. میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی جی سر بالکل, یعنی شکر کا رویہ ہر وقت رکھنا ہے. جی. Blessing اور صرف شکر صرف الحمدللہ یا شکر پروردگار تیرا شکر ہے نہیں, یاد کرنا ہے کہ کس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا جی, یہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ میرے کان سن رہے ہیں, یہ میری زبان بول رہی ہے, تو اس چیز کو یاد رکھنا ہے جی. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. جی موسٹ ویلکم. السلام علیکم موئی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موئی صاحب میرا یہ کوشچن, ایک تو یہ میرا کوشچن ہے کہ ڈز گاڈ انٹروین ان آور ڈیلی ٹرائلس, ایک تو یہ سوال ہے. اینڈ سیکنڈلی از کہ آپ نے کہا کہ our trials come to cleanse our moral shortcomings or to elevate our moral strength. How do we find out what our moral shortcomings are? اگر مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا and but trials are coming, so what is the best way of my thinking کہ bhai there is some shortcoming, moral shortcoming in me, that's why I am experiencing these trials. So It's a very good I question. haven't جی, if you could guide me please. Thank you. میں یہ عرض کروں آپ سے کہ جو آپ کے بہت قریب ہے نا جی, آپ کے قریبی دوست ہو سکتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں, آپ کے دوز who have regular interaction with you, آپ ان سے یہ ایک آنیسٹ کویسچن پوچھ سکتے ہیں کہ what do you think I need to improve in my life, and ask a positive question, and you are very likely to get some very good feedback. Don't get discouraged, don't get disheartened, but if you look at it from the perspective of improvement, it will be a very good feedback. You might be able to, اور پھر آپ ضرور سوالات کریں کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کی کوئی ایگزامپل دیں مجھے کہ میں یہ غلطی کب کرتا ہوں تاکہ مجھے یہ کرتی ہوں تاکہ مجھ پر یہ زیادہ واضح ہو جائے اور میں اس کو کنٹرول کروں, اور پھر اس کے بارے میں, اس طرح کے رویوں کے بارے میں زیادہ کانشیس ہونے لگ پڑیں. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مواقع ہوتے ہیں جی کہ اگر ہم کو یہ انفارمیشن مل جائے, پھر اپنے اوپر کرٹیکلی غور کرنے لگ پڑیں. ٹرائی ٹو ٹیک another person's perspective about what you are doing and see کہ وہ کیسے دیکھ رہا ہوگا سچویشن کو, یا اگر اس نے کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو زیادہ کانشیس بنا دینے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. اور ہم اس کے علاوہ ویل بی ٹیکنگ اپ دیز پریکٹسز انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل میں, کیونکہ یہ تو پورا ہمارا سیشن ہی اس چیز سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو واٹ از اٹ دیٹ آئی ایم لیکنگ, آئی تھنک ون آف دا بیسٹ سورسز دیٹ آئی ہیو از فرام دوز اراؤنڈ می, جن کو میری زندگی بالکل ڈائریکٹلی اور کنٹینیوسلی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. آئی تھنک آئی کین گیٹ سم گڈ انفارمیشن فرام دیٹ. میں اپنے اوپر کرٹیکلی غور کرتا رہا ہوں کہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں, میرے ریئیکشن, مجھے کس بات پہ غصہ چڑھا ہے, اس غصہ چڑھنے میں میری کنسٹرکشنز کیا ہیں. میں کیونکہ غصہ اصل میں کبھی بھی باہر ہونے والی چیز نہیں چڑھا رہی ہوتی, میں اس کو کس طرح سمجھ رہا ہوں وہ چڑھا رہی ہوتی ہے. تو میں میری اپنی کنسٹرکشن میں کیا غلطی ہو رہی ہے, میری میننگ میکنگ کیا غلط ہے, صحیح ہے. All these practices, as we will be discussing them in detail in the coming days inshallah, وہ اس میں مددگار ہوں گی جی انشاءاللہ. But Moisa, would it be all right if somebody did point out my shortcomings that I can, because it's always a two-way situation, that I could also point out that, okay, these are the things about you which make me upset. So we have to come to an agreement that we both try and concentrate in making it amicable. Or should I just concentrate on my own shortcomings and just let anybody do anything they want to?
دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, دو الگ الگ مقاصد ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنی امپروومنٹ ٹارگیٹ کر رہی ہیں تو پھر یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل دی ادر پرسن کہ تمہاری کیا شارٹ کمنگز ہیں, کیونکہ اس کی شارٹ کمنگز اگر آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتی ہیں جو آپ کی شارٹ کمنگ سمجھی جاتی ہیں, تو اٹس اے ویری گڈ چانس, اٹس این اپرچونٹی ٹو امپروو مائی سیلف. اگر ٹارگیٹ آپ کا ریلیشن شپ امپروو کرنا ہے اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ آؤ بیٹھ کے تو ہم سے ہمارے بیچ میں جو غلطیاں ہیں ہم ان کو آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہی ہیں. لیکن ونس یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دا پرپز آف ہیونگ دس کانورسیشن. اگر تو یہ مقصد یہ ہے کہ میں نے امپروو کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مقصد بھی نہ ہو ابھی, اللہ کرے کہ کل ہو جائے. No, but if somebody sort of antagonizes you or you feel you react to certain things, still you should not react and say, okay, I'll improve myself. It doesn't matter what the others are doing. Yes, I would strongly suggest that. Why do I suggest that? اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. That ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ لینگویج, اس کو تھوڑا سا امپاورنگ لینگویج بنا دیں. یعنی if somebody antagonizes you کا مطلب یہ ہے that you don't have control over your life. You get antagonized. ٹھیک ہے جی, I get antagonized. So that is a different thing. یہ میرے کنٹرول میں ہے کہ I will get antagonized or not. If somebody antagonizes you تو پھر تو یہ اصل میں میری کوئی خوبی نہیں ہے that I don't get antagonized. The other person did not antagonize me. The whole idea is کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے میں پائی جاتی ہے جس سے مجھے غصہ چڑھتا ہے, تو غصہ چڑھانے کے معاملے میں اگر میں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ ساری چیزیں دنیا سے غائب ہو جائیں جن پر آپ کو غصہ چڑھتا ہے, تو آپ یہ سوچیں گے, ظاہر ہے کہ انسان ہے ہم, یہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ اصل میں غصہ چڑھنے کے جو ہمارے مواقع تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ جو موقع مل رہے ہیں ہمیں, ان سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع ہیں, ان کو اپنے لیے اپرچونٹی بنائیں, اس سے پھر ہم امپروو کریں گے. یہ بات واضح ہوئی جی؟ Basically is I have to improve myself regardless of what others are doing. Yes. It's my moral upbringing, my moral cleansing and improving my moral shortcomings. I get it. If that is the purpose, if the purpose is to improve relationships, then obviously it has to be both ways. Then obviously, then you alone won't even be able to do it. پھر تو آپ کو اصل میں دونوں کو مل کے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن اگر مقصد اپنی امپروومنٹ ہے تو پھر آپ irrespective of what the other person is doing اپنی امپروومنٹ پر ہم فوکس کریں گے. دوسرا ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا تھا شاید کہ اللہ تعالیٰ روزمرہ کے معاملات میں انٹروین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. میں جانتا نہیں ہوں جی, میرے پوری کی پوری جو یہ میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہے چیز, یہ اصل میں یہ اس کے اندر کچھ جو ازمپشنز ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اس میں سے ایک ازمپشن بالکل کلیئرلی یہ ہے کہ مجھ تک جو بھی اچھائی یا برائی پہنچتی ہے وہ خدا کے اجازت دینے سے پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انٹروین کر رہے ہیں کنٹینیوسلی. یعنی مثال کے طور پر وہ انٹروین کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز مجھ تک آ رہی ہے یہ مجھ تک پہنچ جائے, آنے دی جائے. یہ بھی ایک انٹروینشن ہے. اور ایک انٹروینشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو مجھ تک چیز آ رہی ہے مجھ تک نہ پہنچنے دی جائے. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں طرح سے ہو جاتی ہے. کئی چیزیں جو ہیں وہ مجھے نقصان دے دیتی ہیں, فی الواقع دے دیتی ہیں, دوسروں کی طرف سے آتے ہوئے مجھے نقصان دے دیتی ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے نقصان. کئی چیزیں تو بالکل فیٹل نقصان بھی دے دیتی ہیں. منموئی صاحب, آپ نے اسٹارٹ کیا تھا by saying trials come to cleanse our moral shortcomings. So trials is one reason. The trial is coming to make me aware that I may have shortcomings, right? Right. One of those reasons can quite be that. Yes. Okay, thank you very much. Thanks a lot. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے بہت ہی ویری ریلیونٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا پچھلے 5 منٹ میں, یہ پچھلی خاتون سے بات کرتے ہوئے. اس میں آپ نے بڑی اچھی بات یہ کی. اس سے پہلے تو میں تمہیداً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا 3rd ویک ہے, میں نے آپ کو جوائن کیا ہے یہاں اٹلانٹا سے, زین العابدین.
جی جی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے بہت ہی کم سوال کیا آپ سے، لیکن ایڈ کیا ہے ڈسکشن کو میں نے کافی حد تک، لیکن جب بھی میں کہتا ہوں کچھ تو میں سنتا ہوں، یہ میں میرے لیے کہتا ہوں to strengthen my own thought, to strengthen myself. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں، اور صرف آپ ہی سے نہیں کرتا ہوں، کہیں اور بھی کرتا ہوں، اکیلے میں بھی کرتا ہوں، کہیں دوسرے اسٹڈی سرکل میں بھی کرتا ہوں، تو یہ مجھے یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اپنے لیے سو میں یہ تھوڑا سا عرض کر دینا چاہتا تھا کہ کہیں لوگ اگر میری باتوں سے بور ہو جائے تو معذرت ہے، یہ میں نہیں صرف اپنے لیے بات کرتا ہوں تاکہ میں ان چیزوں کو یاد رکھ سکوں، میرے بالکل کمزور لمحات میں، میری جو بھی ویک مومنٹس ہوتے ہیں زندگی میں، اس کو میں یہ یاد رکھوں، یا پھر اگر کوئی مجھ سے بات کرنے آ جائے تو فوراً سے مجھے یاد آ جائے تو اب آپ کی یہ بات مجھے فوراً یاد آ گئی۔ ایک اکثر ہوتا ہے، دیکھیے مساجد کے معاملے ہو یا بزنس کے معاملے ہو یا کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے معاملے ہو، بالخصوص مساجد کے معاملوں میں لوگ اتنے زیادہ پیشنیٹ اور کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے لگتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بس اس سے سو سلپری سلوپ کہ وہ اتنا دور تک چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے they rip apart the families. It's very unfortunate. اب وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو شیطان تو وہیں سے ہے نا، یہ ہے وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن the hurt happens. تو مجھے بھی آج سے کوئی 20 سال قبل 15 سال قبل اس سچویشن سے میں گزرا ہوں، اور مجھے شدید مجھے اس میں تکلیف ہوئی، لیکن جب میں اس سے باہر آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے موقع دیے، اور اس کی وجہ سے میں آج کہہ سکتا ہوں کہ میں جہاں ہوں، جس مقام پہ بیٹھا ہوں، اور مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین اس میں سے گزارتے ہوئے مجھے یہاں پہنچایا ہے، ورنہ شاید میں ان ایکٹیو ہو جاتا، وہ ایکشنز نہیں لیتا جو مجھے لینا چاہیے تھا۔ یہ ایک میں نے اپنے طرف، تو اسی سچویشن کو رکھتے ہوئے ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے ایک صاحب ہے، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا، دوستوں کے ساتھ میں حلقہ بھی اٹینڈ کرتا ہوں، انہوں نے دیکھ کر مجھ سے بات کیا، and he is going through a lot. I would probably say more than what I went through, but the situation is the same. Situation is the same. تو جب انہوں نے پوچھا تو فوراً میری اپنی باتیں یاد آ گئی مجھے، اور I can completely relate what he was going through. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ سے ایک عاجزی کرتا ہوں، میں بہت آرڈنٹ ہائیکر بھی ہوں، ونس اے ویک ہم ہائیکنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ that develops a kind of camaraderie between the like-minded people. اور پھر اس کا ایک سیکوینس یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا ایک دن بعد، اس سے پہلے ہم پھر ایک اسٹڈی سرکل بھی اٹینڈ کرتے ہیں، جو میں نے کہا تھا اس کا ٹائٹل ہی یہ ہوتا ہے مدارج السالکین، دا اسٹیجز آف پیوریفیکیشن۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ کے سچویشن سے گزرا ہوں، اور میں آپ کو بہت بہترین ایڈوائز دینے کے قابل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین آپ کے لیے موقع ہے، آپ اس اسٹڈی سرکل میں آ جائیے، آپ کی کافی پریشانیاں وغیرہ وغیرہ ہلکی ہو جائیں گی، لائٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ میں پوائنٹ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ہو یا کسی اور کے ذریعے سے بھی کروایا ہوگا، لیکن ایک موقع ان کو دیا ہے، ایک موقع فراہم ہوا ہے ان کو، لیکن اب جوائن کریں یا نہ کریں یہ ان کے اوپر ہے۔ اب میری کنٹینیوسلی بات ہو رہی ہے ان سے، لیکن it has been several weeks now he is unable to pick himself on that particular morning and bring himself over there. Right. اس میں بھی میں نے ان سے تھوڑی مدد کی، میں نے یہ کہا کہ آپ کو جس صبح وہاں اس مسجد میں 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، آنا ہے، آپ ایک کوشش یہ کریں کہ اس رات پہلے قبل جلدی سو جائیں۔ اگر آپ عام طور پہ دیر سے سوتے ہیں تو آسان۔ تو میرا کہنے کا بس صرف مطلب یہاں یہ ہے کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں، آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں یا اللہ تعالیٰ آپ کو غائب سے بھی ہو سکتا ہے سچویشنز کے ذریعے سے
آپ کو نکالتے ہیں یا نہیں تو پھر آپ کے دستک ہوتی ہے ہماری پرسنالٹی پر, دستک ہوتی ہے, ناک ہوتا ہے کہ دیکھو یہاں سے کال آ رہا ہے, اس کو اویل کرو, اس کو اویل کرو. All we have to do is open our ears, open our senses, کہ میں اس سے چیز. لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے. اب ان کو میں نے جو ڈائگنوز کیا, وہ صاحب جو ہے جو پریشانی ہے اس سے وہ فائٹ کر رہے ہیں, وہ he's keeping on fighting with that. اور وہ وشیس سرکل ہو گیا ہے. اور میں نے بھی کیا تھا ایک زمانے میں یہ. تو وہ جو لوگ ان کو ہرٹ کر رہے ہیں, he is giving them opportunities for hurting him more actually. And he is shunning the opportunity to bring himself out of that vicious, dangerous situation. تو میں صرف ایک ایگزامپل لے کے عرض کر رہا ہوں آپ سے. یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے. میں بھی فی الحال بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے, اوورسیز سے بھی ہو رہا ہے, پریکٹیکلی بھی ہو رہا ہے, اینٹاگنزم مجھ سے بھی چل رہا ہے. اور مجھے یہاں ریویل کرنا پڑے گا کہ میں اتنا اچھا, پچھلے سال کی بات ہے, اتنا اچھا میں ریسپونڈ نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. میں نے نہیں کیا ہے, لیکن کوشش کر رہا ہوں اس سال. وہ سچویشن ابھی ختم نہیں ہوئی, انشاءاللہ ہو جائے گی امپروو, لیکن میں کروں گا لیکن ضرور. آن لائن بھی مجھ سے ساتھ ہوتی ہے, ٹرولنگ ہوتی ہے, بہت اینٹاگنزم بہت ہوتا ہے. تو آپ بہت ہی ڈیلیما میں میں آ جاتا ہوں کہ بھائی کیا مجھے اس کا ریسپانس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. بعض وقت نہیں دینے سے سولوشن نظر نہیں آتا ہے, بعض وقت دینے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ there are silent listeners. There are silent listeners. They may be getting some messages due to my maybe sometimes I am rude also, I don't know. بس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا. اس میں زیادہ تر میرے لیے یہ ہے باتیں, میں بس I was just echoing myself and sharing with you. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور یہ جو شروع میں آپ نے بات فرمائی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی, دیٹ, اور میں اس کے حوالے سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا دیٹ سم ٹائمز ایک سیریس پرابلم اس وجہ سے کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہم ریلیجسلی انکلائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب دنیا میں کوئی ریلیجس ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ مساجد وغیرہ کے معاملات ہیں, اور جب ہم ریلیجس ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر اصل میں اس وجہ سے کہ یہ ایک ریلیجس ٹارگٹ ہے, ہم برائی کو برائی سمجھنا بھول جاتے ہیں. یعنی میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا نا, اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ کر دی ہے تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو میری کسی کام کی ضرورت نہیں, سیریسلی. مجھے اپنے آپ کو کلینز کرنا ہے, اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار می, اینڈ دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ ول ٹیک می ٹو گاڈز بلیسنگس. اس کے علاوہ میں اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا, چاہے وہ غلط کرنا جو ہے میں کسی بھی ٹارگٹ اور کسی بھی مقصد سے کر رہا ہوں. آئی تھنک دس از وٹ وی ڈو رانگ. ہم دیکھیے, ہم نیشنل انٹرسٹ کے اندر, نیشنل انٹرسٹ یا ریلیجس انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کئی دفعہ بہت بڑی بڑی برائیاں کر جاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی اپنے لیے تو نہیں کی نا, یہ تو میں نے کسی کے لیے کی ہے, یا اپنے پیرنٹس کے لیے بھی اگر میں کر جاتا ہوں. تو یہ ایسپیکٹ اپنے اندر سے ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے جی ہمارے لیے. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے معیز بھائی, بہت بڑی آپ نے بات کہہ دی ہے اس وقت. اور اسی ڈسکشن میں اگر مجھے اجازت ہو تو 1 منٹ کچھ ایڈ کر دوں. آپ نے بڑی زبردست بات کہہ دی. جو اینٹاگنزم اس وقت میرے ساتھ چل رہا ہے, جو صاحب نے ایک تھریڈ سٹارٹ کیا تھا, تو میں نے ایک نیشنلسٹک انٹرسٹ ہے اس کے اندر. جیسے مثال کے طور پہ مجھے کہنا پڑے گا فلسطین کا مسئلہ ہے, یا انڈیا میں جو بھی مینورٹیز کے ساتھ مسئلہ ہے, پاکستان کا جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی ہے, تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے. تو میں نے ایک آن لائن اپنا ایک رائے دی تھی میری کہ بھائی دیکھو, بہت عرصے سے ایک ایگریسو موڈ میں ایکشن ریاکشن چل رہا ہے. یہ اس کے نتائج نہیں نکلیں گے, اس کے نتائج کنٹینیوس غلط نکل رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر اس کو اگر پروٹیسٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن پیسفلی اپروچ کیا جائے تاکہ دنیا دیکھے کہ مظلوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وداؤٹ بیئرنگ دا آرم, تو شاید اس کے نتائج بہت شاید اچھے نکلیں گے. میرے اپنی رائے تھی ایسے, اور اس میں گنجائش ہے. لیکن جو صاحب نے اس کو انٹیگنائز کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یو آر اے کاورڈ, how dare you preach this cowardice to the people who are suffering.
وہاں اگر اس میں بہت الفاظ، تو بعض الفاظ انہوں نے استعمال کیے، کم بیک، فول، کھاوڑ، اس طرح کے ورڈز استعمال کیے. میں اس کی وجہ میں آپ کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا. تو میں نے اس کا جواب ان کو یہ دیا کہ دیکھو، آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، میں فرعون نہیں ہوں. جب اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ادب کا دامن ہاتھ سے مت جانے دینا، بات سلیقے سے کرنا، بات سلیقے سے کرنا. ہر فرعون تو فرعون اب کیا کہے. تو یہ میں نے ان کو کنوے کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یو ڈونٹ نو اسلام، اسلامک ہسٹری تم کو نہیں پتا. تم کو پتا ہے صحابہ میں بھی آپس میں ہوتا تھا. میں نے کہا ریئلی؟ تو میں نے کہا کوئی انسٹنس بتا دو مجھے. تو انہوں نے کہا کہ تبوک کے معاملے میں ایکسپیڈیشن جو تھا اس وقت ایک دو صحابہ کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہہ رہے ہیں. وہ ان کانٹیکسٹ اگر آپ پڑھے، ساری سٹوری پڑھ جائے، اس میں تو ایک لیسن مقصود یہ تھا آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کسی نے نہیں کی. درجہ بدرجہ ان کو سکھانے کے لیے ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا، لیکن وہ لوگ اس کو آرام سے لے رہے تھے. لیکن آپ تو اپنے لیے یہ گنجائش یہ کھول رہے ہیں کہ آپ کسی کو گالی دیں. بالکل. تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہے. آپ کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی ان پیشن ٹو ڈو گڈ فار دا مسلم امہ اور واٹ ایور اٹ از، ہی از فارگیٹنگ that there are humanistic aspects also to this. Overzealousness. He has to be responsible for that. جی آپ کیاری کریں، میں روکتا ہوں یہاں پر بات. بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. طارق جی سر، میں ایک پہلے ذہن بھائی کے سوالوں میں سے ایک سوال نکلا تھا جو پھر کوئی خاص ڈسکس نہیں ہوا، وہ پہلے پوچھ لوں. جی جی شور. انہوں نے ذکر کیا کہ یو ایس وغیرہ میں، اور میری بھی وزٹس رہتے ہیں، میں رہتا تو پاکستان میں ہوں، کہ جو مسجدیں ہیں وہاں، اور خاص طور پہ وہ مسجدیں جس کی بورڈ آف گورنرز میں کچھ پاکستانی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں یہی سچویشن ہوتی ہے، اور جو اچھے لوگ ذرا بیلنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں وہ پھر نکل جاتے ہیں اس میں سے کہ یار چھوڑے یار اس کو، یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایسا ون لائنر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ کہ ہاؤ شوڈ وی بیہیو ان دیٹ؟ اصل میں میں تھوڑا سا سوری، اگر میں ایک تھوڑا سا ایڈ کر اجازت ہے تو نہیں، ورنہ کوئی بات نہیں. آپ فرمائیے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیجر کی ایبسنس آف پروسیجر کی وجہ سے ہے. جب کوئی چیز قائم ہوتی ہے، میرا اپنا تجربہ میں اس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ پروسیجرز ان پیپر چاک آؤٹ کر دیں کہ اٹ ول بی اے روٹیٹنگ ڈیموکریسی، ایک روٹیٹنگ ڈیموکریسی ہو جس میں ہم کو پروسیجرز فالو کرنا ہے اور ایٹ اینی کاسٹ، تو شاید ہم کسی انڈیویجولز کو اس سچویشنز میں آنے سے یا انسٹیٹیوٹ کو اس سچویشنز میں آنے سے بچا سکتے ہیں شاید. لیکن جہاں بائی لاز یا سٹارٹ میں ہی آپ بار بار میوٹ ہو رہے ہیں جی. ہاں پتہ نہیں مجھے کیوں میں ہو رہا ہوں. ہاں تو اب یہ تو میرا خیال ہے پروسیجرز کی قلت کی وجہ سے اس سچویشن میں آ جاتے ہیں ہم. میرا خیال یہ. I'm sorry to interrupt. نہیں not at all جی میں اس سے I'll quite agree with that. اور ایک چیز اور طارق بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں جو مسجد ہے نا جی، دیٹ شوڈ بی اے کمیونٹی سینٹر. کمیونٹی سینٹر سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی کمیونٹی رہتی ہے وہ سب لوگ اس میں شامل ہوں، جو شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر تو وہ ایک قابل ذکر چیز بنے گی. ورنہ اصل میں مساجد جو ہیں جب بھی انڈیویجول بناتے ہیں تو وہ عام طور پر ان انڈیویجولز کے جو افکار ہیں یا ان انڈیویجولز کے اسکرائبڈ افکار ہیں، وہ جس فرقے کو بلانگ کرتے ہیں ہم انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. تو مساجد جو ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ، اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں جو ہم نے ایک بہت بڑی اس کی مثال جو ہے مسجد ضرار کی، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، وہ اصل میں
ایک اسٹیٹ کی مسجد تھی جو مدینہ میں قائم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. اس کے بعد جب انڈیویجول بنائے گا تو اصل میں اس کا مقصد کبھی بھی اسٹیٹ والا نہیں ہوگا. اٹ کین ناٹ بی. تو اسلام جس نے جب یہ مسلمانوں کے ہاں جو اصل میں مسجد بنانے والے انسٹیٹیوشنز ہیں یا مسجد کو بنانے والے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹیٹ ہی کو ہونا چاہیے. انڈیویجول شوڈ نیور بی الاؤڈ ٹو کریٹ ماسکس. اس کے نتیجے میں وہی ہوگا جو آپ نے فرمایا ہے, جس طرح سے زین صاحب نے ابھی ساری بات فرمائی ہے. یعنی وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا ذریعہ بنے, وہ مسلمانوں کو مزید بکھیرنے کا ذریعہ بنتی ہے پھر. جی وہ آپ کی بات صحیح ہے. میں تھوڑا سا میرا سوال اسپیسیفک تھا ٹو دا ویسٹرن ورلڈ, اور وہاں پہ تو مسجدیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ وہ ایز این کیا کہنا چاہیے ایز این این جی او بنتی ہیں, ان کے الیکشنز ہوتے ہیں, بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں, وہ تو انڈیویجول تو اس طرح بنا نہیں سکتا کوئی. لیکن اس کے باوجود مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہمارے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ پاکستان سے جاتے ہیں ویسٹ میں, اور پھر بھی جا کے وہاں وہی کچھ ہوتا ہے. اور اگر میں ایک مثال ایڈ کروں کہ آئی ہوپ آئی ہیو ریڈ ٹرو کہ ایون ان حرم شریف یہ ابھی آل سعود کے آنے تک 4 علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہوتی تھیں. یہ تو آل سعود نے آ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اس کو ختم کر دیا, ورنہ کتنے سو سال ہمارے علیحدہ علیحدہ جماعتیں. یہ تو ہمارا حال ہے, یہ ہمارا ماضی ہے. بالکل بالکل. اور یہ اس میں ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جی. مسجد میرا خیال ہے بنتی تو بڑی اچھی نیک نیتی سے ہے. مسجد میں ریونیو بہت اکٹھا ہوتا ہے, بہت اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اصل میں کنٹرول کی خواہش پیدا ہونی بڑی نیچرل ہو جاتی ہے. اٹس اے بگ موٹیویٹر. یہ ویسے آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا دیا ہے. ہاں جی, اصل میں یہ ایک پرابلم ہے جی. یعنی یہ ایک سیریس پرابلم ہے. میں نے اس کو وٹنس کیا ہوا ہے خود اپنے محلے میں, کہ جس میں 2 کزنز کے مابین آپس میں سخت ترین بد کلامی اور سخت ترین لڑائی, اور یہاں تک کہ میں نے نہیں وٹنس کیا ہوا یہ حصہ جو میں اب بتانے لگا ہوں, اکارڈنگ ٹو پیپل فائرنگ تک نوبت آ گئی تھی. اس لیے کیونکہ one of them had to be in charge of the mosque, اور دوسرا جو ہے اس کے بعد سے وزٹ تک نہیں کر سکتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی ہے اور پورے محلے کی خیرات صدقات ادھر جاتے ہیں. ایک بہت بڑا ریونیو کا سورس بنتا ہے جی. جی صحیح بات ہے آپ کی. میں بھی میرے پاس مثال ہے لیکن میں ٹائم نہیں لیتا. تو میرے ایک کورس سے یہ المورد کا یہ کورس تھا, اس میں چل رہے تھے وہ, پھر پتہ چلا ہمارے کورس میٹ وہ خود بھی بڑے اچھے اسکالر تھے. تو کسی مسجد میں ان کا کسی ڈسکشن کے اوپر کانفلکٹ ہو گیا, تو ان کو ان کے وہاں کے امام مسجد نے گولی مار دی, ایکچولی فائرڈ. تو وہ بچ گئے, پھر ملٹیپل سرجریز ان کی ہوئیں, تو بہرحال بچ تو گئے, اللہ کا شکر ہے. چلیے میں اپنے سوال پہ آتا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 7 پوائنٹس ٹائپ آف, جس کو میں ایک ایکشن پلان کا لفظ دوں اگر, تو اس میں آپ نے کیا بتایا کہ یہ تزکیہ نفس ہے ایک طرح سے. تو میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ, اگر کسی کو میری بات بری نہ لگے, تو تزکیہ نفس جو ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں وہ خاص طور پہ اہل تصوف کے یہاں, وہ تو ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہے. وہ تو اس میں تو آپ ایک طرح سے دنیا کی کافی ایکٹیویٹیز چھوڑ کے وہ آپ کو تزکیہ نفس کراتے ہیں. تو آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے, اور آپ نے ساری چیزیں فیس بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, شکر بھی کرنا ہے, ہینڈل بھی کرنی ہے, اور اپنے آپ کو کمپوز بھی رکھنا ہے. تو یہ تزکیہ نفس کی تو ایک بڑی نئی ڈیفینیشن ہو گئی. یہ اختلاف ہے جی. یعنی یہ اس کا میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اصل میں دیکھیے پورے کا پورا دین جو ہے وہ آپ کو پریکٹس کے لیے ملا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پورے کے پورے دین کا جو پرپز ہے, جس کو قرآن نے دنیا میں جو پرپز رکھا ہے, یعنی الکتاب اور الحکمہ کا, وہ یزکیہم ہے کہ پیغمبروں کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے. تو تزکیہ یعنی وہ صفائی کر دیتے ہیں انسانوں کی, وہ ان کے اندر سے غلطیوں کی چھانٹ پھٹک کر دیتے ہیں, اور جو ان کی اسٹرینگس ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں, مورل اسٹرینگس. اور یہی دین ہے. اس میں جو جاوید صاحب کی, کیونکہ میں انہی سے میں نے سیکھا بھی ہے جی, اور ابھی تک یہی ٹھیک سمجھتا ہوں. تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی وجود کا, اس کی خوراک کا, جو خورونوش کا معاملہ ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کا پرپز اصل میں تزکیہ ہی ہے. اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دنیا کے سفر سے ہونا ہے, دنیا سے الگ ہو کے نہیں ہونا, بلکہ دنیا سے الگ ہو کے جیسے ہی ہوتا ہے تو اس کو تو قرآن مجید نے خود سورہ حدید میں جب ذکر کیا ہے
नसारा के हवाले से, तो ये कहा है कि वो जो रहबानियत है, रहबानियत वो इनकी अपनी इख्तरा है, जिसमें ये फिर उसकी रियायत नहीं कर सके, बैलेंस नहीं रख सके और फिर वो भटक गए। तो ये अल्लाह ताला की जो रिकमेंडेड पाथ है उसमें से नहीं है। अल्लाह ताला का रिकमेंडेड पाथ ये है, और इस फेथ को मानना जो है ये असल में फेथ का तज़किया है। ठीक है जी, ये जो फेथ है जिसमें कि आप एक लिविंग कंस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। देखिए, मैं अगर इस वक्त जनरली पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे और मैं अगर ये पूछूं कि क्या आप मुसलमान हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। तो क्या मानने का मतलब क्या है? यानी कहने का मतलब होता है मानना, या इससे कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस पैदा होंगी मेरी जिंदगी पे? यानी मैंने इसमें शुरू में एक सवाल किया था, उस पर जरूर गौर कीजिएगा कि आपके फेथ की वजह से कल का जो 24 घंटे आपने गुजारे उसमें किन किन मौके पर आपकी जिंदगी में फर्क पड़ा। अगर वो फेथ ना होता तो आप कुछ और करते। वो क्या क्या टाइम था? यानी फेथ एक लिविंग रियलिटी के तौर पर, एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी के तौर पर मेरे सामने मौजूद है या नहीं है, ये मुझे फैसला करना है जी। और ये जब फैसला मैं करूंगा और इसको जब अप्लाई करूंगा अपनी जिंदगी पे, तो ये वो चीज है कि जो तज़किये का बायस बनती है जी। यानी मेरे अकीदे का तज़किया हो रहा है, मेरी मेरी सोच का, मेरी अखलाकी जिंदगी का, ये वाला एस्पेक्ट है जी। मैं इसको तज़किया समझता हूँ जी। हाँ, नहीं सही है। ये इसकी डिस्कशन इस तरह से भी एक हो जाती है कि तज़किया जो है, पहले आप अपने इल्म का तज़किया करें जी, और फिर उसके बाद अपने अमल का तज़किया करें। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल जी, ठीक। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। जी सर, कल मेरे साथ एक इवेंट हुआ, मैं वो थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद श्योर मैं श्योर अपना श्योर। क्वेश्चन पूछता हूँ। आई वाज़ ड्राइविंग ऑन फास्ट लेन, और मेरा जो डेस्टिनेशन थी वो राइट, मोस्ट राइट लेन में थी। तीसरी लेन, 3 लेन रोड थी। तो डेफिनिटली आई वाज़ ट्राइंग टू गेट इनटू थर्ड लेन, और मैंने इंडिकेटर भी दिया और मुड़ना चाहा, लेकिन पीछे से एक साहिब थे, वो दे वर नॉट गिविंग वे, और जब मैंने थोड़ा-सा उसको प्रेस किया और समहाउ मैंने मैनेज किया राइट लेन पे आने के लिए, तो पीछे से उसने काफ़ी तेज़ जो है ना वो हॉर्न दिया। अच्छा, उसके बाद जब थर्ड लेन में मैं एग्ज़िट होने वाला था, तो वो मैं करीब से जब मेरे लेवल पे आया, तो मैंने उसको, आई वाज़ इन स्टेट ऑफ एंगर कि इसने मुझे क्यों हॉर्न दिया। एक तो मैं समझ रहा था कि उसकी गलती है, मुझे रास्ता नहीं दे रहा, और जब मैंने लिया है तो फिर उसने मुझे बहुत तेज़ किस्म का हॉर्न दिया है कि बताने के लिए कि आई वाज़ रॉन्ग समहाउ। तो मैं उसको देख रहा था, तो तभी जो मेरे सामने वाली गाड़ी थी, उसने ब्रेक लगा दी, और आई हिट हिम फ्रॉम द बैक साइड। हम्म। अच्छा, अब ये सिचुएशन बनी सर, और अब क्वेश्चन सर इस तरह है, ये मैं थोड़ा-सा थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक साथ रख के समझना जी चाह रहा हूँ कि डिड गॉड इंटरवीन ऑन दैट टाइम कि ऐसा होना था मेरे साथ, या इट वाज़ माय रिस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन कि आई वाज़ इन स्टेट ऑफ एंगर, और बजाय कि मैं अपने आप पे कंट्रोल करता और मैं सामने वाली गाड़ी को देखता जिस तरह नॉर्मल ड्राइविंग में होता है, मैं बजाय उसको सामने देखने के, मैं उसको देखना शुरू हो गया कि यार मैं देखूँ ये बंदा कौन है, और क्यों, मतलब उसको थोड़ा-सा गुस्सा दिखाऊँ और वो जो गेस्चर दिखाऊँ मैं गुस्से वाले। हम्म। तो इस सिचुएशन को हम कैसे अब देखेंगे? देखिए, इस पूरी सिचुएशन में जो है ना, आपके लिए फायदेमंद जो बात हो सकती है, यानी देखिए, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये जो सारी, मैंने आपके साथ पिछले 3 सेशंस में जो ये शेयर किया है कि फेथ एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और सारा कुछ, इसमें आप ये देखिए कि क्या विल इट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ और नॉट। ठीक है जी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जज करनी, और वो देखनी, यानी उसके बारे में एक राय कायम करनी चाहिए कि क्या ये जो चीज मैं मान रहा हूं इससे कोई फायदा होगा, यानी क्या मेरी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। डू यू थिंक इट विल गेट यू क्लोजर टू गॉड फॉर इंस्टेंस, और डू यू थिंक इट विल गेट यू अवे फ्रॉम गॉड? ये जो पूरे का पूरा आपने वाकया बताया है, इसके बारे में मैंने जिस तरह से एक उसूली बात कही है
کہ مجھ تک کوئی خیر کوئی شر نہیں پہنچتا, کوئی نقصان کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جب تک کہ خدا کی طرف سے اجازت نہ ہو. اور یہ جو پہنچتا ہے یہ اصل میں میری آزمائش ہو رہی ہے, اور یہ تھرو آؤٹ مائی لائف آزمائش ہونی ہے, اور اینڈ آف لائف تک یہ چلتی ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں سے واٹ کین یو لرن. ٹھیک ہے جی, آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ فار انسٹنس آپ نے اگر یہ سیکھا کہ اس طرح, مثال کے طور پر اگر سارا کا ساری توجہ جو ہے وہ آپ کی اپنے اس ڈرائیور پر رہی جس نے کہ بدتمیزی کی یا فائدہ نہیں آپ کو راستہ نہیں دیا یا ہانک کیا آپ پہ, تو اصل میں آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا اس سے. یعنی ساری غلطی اس کی ہے, آئندہ اللہ کرے آپ کو ایسے ڈرائیورز نہ ملیں. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ, لیکن اگر آپ کا فوکس اپنے اوپر ہو جائے کہ واٹ ڈڈ آئی ڈو رانگ and what can I learn from this situation so that it never happens again from my side. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا یہ نقصان یا نہیں آیا, یہ میں آپ کو ایک اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ کوئی نقصان کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو, اور یہ فائدہ اللہ کی رحمت سے پہنچتا ہے. اللہ کی رحمت انوالوڈ ہوتی ہے, یہ نقصان بھی اللہ کی رحمت انوالوڈ ہوتی ہے کہ آپ تک آتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سنبھل جائے, کچھ جولٹ ہو جائے اس کو, اور پتہ چل جائے کہ نہیں مجھے کچھ ٹھیک کرنا ہے. یہ جو پورا آپ نے سینیریو بتایا ہے, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ بالکل کافی کلیئرلی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کیا ٹھیک کر سکتے ہیں. واٹ کین یو امپروو ان یور سیلف, اینڈ اف یو ڈو دیٹ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑی ہے, جس دن آخرت کی کنگڈم قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو آپ ریئلائز کریں گے یہ کوئی کاسٹ نہیں تھی. اتنی بڑی کامیابی کے لیے اگر یہ چھوٹی سی کاسٹ پے کرنی پڑے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. اس ایسپیکٹ سے آپ نے غور کرنا ہے. Have I answered your question جی حمزہ صاحب؟ جی سر, لیکن اگر میں یہ بات سمجھوں کہ غور تو ہمیں کرنا چاہیے, لیکن ایک پھر بھی ایک کہہ لیں کہ پرٹیکولر کوئی اسٹیٹمنٹ کو ریزن کہ یار یہ ایسا, جس طرح باقی لوگ دیتے ہیں کہ یار یہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو اس کی ریزن یہ تھی, تو نہیں, کہ ہم کوئی I cannot play God for that. یہ معاملہ تو نہیں میں کر سکتا کہ یہ ریزن تھی. یہ تو معاملہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیوں ہو رہا ہے. جب ان کو سکھایا گیا تو حضرت موسیٰ کا واقعہ سامنے رکھ کر 3 چیزوں کے بارے میں ہزاروں پاسبل ریزن میں سے 3 ریزن بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کس طرح کے ریزن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ اصل میں کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے آپ کیا سبق لے سکتے ہیں. فار انسٹنس کیا یہ سبق لے سکتے ہیں کہ مجھے اپنی اینگر مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. ایک بات, کیا یہ سبق لے سکتے ہیں دیٹ آئی شوڈ ناٹ کیری دا ہرٹ اور دا پین caused to me by other drivers. لوگ ہر بندے کی ایموشنل ہائپ ہوئی بھی ہے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک اچھے خاصے کام اور کول کلیکٹڈ آدمی کا بھی غصے سے پارا ہائی ہو جاتا ہے. تو مجھے اپنے آپ کو اس معاملے میں اپنی ریگولیشن کا کام زیادہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں لے کے آنا ہے. اگر یہ میں نے سبق لے لیا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کر دی تو یقین کرے بہت بڑی کامیابی ہوگی. Sir, that's what I wanted to listen, sir. اچھا نہیں, لیکن یہ تو وہ ہے جو کہ obvious ہے. یعنی obvious کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے اوپر فوکس کروں گا تو اس معاملے میں جو آپ نے غلطی کی وہ یعنی غلطی کہیں گے, جس معاملے میں ری ایکشن پیدا ہو گیا, وہ ری ایکشن جس وجہ سے پیدا ہوا اصل میں وہ ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے میں نے. وہ یقین کریں آپ, یعنی یہ تو آپ پہلے اس سے ہٹ کر سوچئے, اس ایکسیڈنٹ کے واقعے سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک آدمی اگر اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے تو کیا یہ ایک اچھی کوالٹی ہوگی؟ جی اگر یہ اچھی کوالٹی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک موقع مل گیا اس کے نتیجے میں. تو یہ موقع تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ موقع تلاش کرنے ہیں کہ اس سچویشن سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں, اپنے اندر کیا امپروومنٹ لا سکتا ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی استاد جی, میرے 3 سوالات ہیں, ایک ہی ساتھ پوچھوں یا الگ الگ؟ آپ میرا حافظہ ٹرائی کرنے چاہتی ہے تو ایک ساتھ پوچھ لیں, جواب لینا چاہتی ہے تو ایک ایک کر کے پوچھ لیں. جی ٹھیک ہے. پہلے تو
कोई साइकोलॉजी बुक्स बता दें जो मैं स्टडी कर लूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ रीडिंग करना, तो इस मामले में अगर आप रहनुमाई कर दें। आप क्यों क्यों पढ़ना चाह रही हैं? जी, क्योंकि शौक है, मतलब इसलिए। नहीं, नहीं, देखिए, मेरा सवाल ये नहीं था, यकीनन शौक ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बात कि एक होता है ना कि मैं ये चीज़ समझना चाह रही हूँ, कोई एक जी, एस्पेक्ट, फॉर इंस्टेंस आप जी, मोटिवेशन पे काम समझना चाह रही हैं, या ये कि सेल्फ क्या होता है उस पर समझना चाह रही हैं। मुझे ऑथर्स के नाम याद नहीं रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। आप मुझे अगर ये बता सकें तो मैं इस पर थोड़ा-सा ऑथर्स के नाम ढूँढ के ना, तो जी। अगर तो मुझे कोई फ़ौरन ज़हन में आ जाते तो भी बता दूँगा। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि आप किस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा स्टडी करना चाह रही हैं, तो मैं उसके हिसाब से शेयर अगर आप जनरली पढ़ना चाह रही हैं, मसलन अखलाकियात पे जो चीज़ें नहीं, लिखी गई हैं। जी, ये नहीं, तरबियत को सामने रख के, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, पेरेंटिंग हो गया, मैरिटल मैटर्स हो गया, किरदार साज़ी, इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो उसमें शख्सियत को बहुत डिस्कस किया जाता है। मैं फिर साइकोलॉजी को स्टडी करके ज़रा मज़बूत दलील से स्टडी करना चाह रही हूँ चीज़ों को, तो इसलिए। नहीं, यानी शख्सियत से मुराद क्या है आपकी? जी, पर्सनैलिटी? ये हाँ जी, पर्सन जैसे पेरेंटिंग कोर्स हो गया, इसमें भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि कैसे तरबियत करनी है, उसमें नफ्सियात ही बच्चे की डिस्कस हो रही होती है। मैरिटल मैटर्स में भी हम नफ्सियात को ही लेके आ रहे होते हैं सामने, वही हुँ। पुख्तगी या तरबियत के मराहिल से गुजरती है, तो मैं अगर आप यही चीज़ बच्चों के करती हूँ। हवाले से पढ़ना चाहती हैं तो वो किताब मेरा ख्याल है इवॉल्विंग सेल्फ देख लें। जी, इट्स अ स्लाइटली डिफिकल्ट बुक। रॉबर्ट कीगन की किताब है, इवॉल्विंग सेल्फ, द इवॉल्विंग सेल्फ। तो ठीक वो है। देख लें, क्योंकि बच्चों की नफ्सियात को स्टडी करना जो है ये काफ़ी मुश्किल काम है जी। वो उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो उसने बच्चों के हवाले से लिखे हैं। जी, और अम, इसके अलावा एक और सवाल है, ये आपने बताया कि आज़माइश आती है हमारी अखलाकी बेहतरी के लिए। तो अ, ये है कि हाँ, मैं मतलब अपने बारे में अगर बताऊँ तो मेरे साथ ये मसला था बचपन में कि मैं अंधेरी जगह पर दाखिल नहीं हो सकती थी। मुझे बहुत पूरा साल लगा था खुद को ट्रेन करने में कि जब रूम में एंटर हों तो लाइट जलाने तक मुझे वो खौफनाक अजीब-अजीब ख़्यालात आते थे कि रूम में ऐसा होगा। तो मैंने हुँ, खुद को जबर करके मतलब ट्रेन किया और फिर मेरा ये खौफ दूर हुआ। राइट। लेकिन उसी तरह की मुझे लगता है अब ये सूरत-ए-हाल से अब मैं सामना कर रही हूँ। यानी एक मामला है जिसमें मैं चीज़ को अपना नहीं पा रही, और वो क्यों नहीं अपना पा रही, क्योंकि मैंने अपने आस-पास कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिससे पहले तो नेगेटिव थॉट्स बने, फिर अगरचे इस्लामिक स्टडीज़ मतलब मैं जब एंटर हुई और स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बनी, तो ज़हन तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत सोच की तरफ आ गया है, और बहुत से लोगों को मैं बहुत सी मुस्बत बातें बताती भी रहती हूँ। लेकिन जब-जब बारी आती है कि अब मुझे उसको अपनाना है, तो तब-तब वही चीज़ होती है मेरे साथ। मुझे फिर वैसी फीलिंग आती है कि सबके फलाँ के साथ ऐसे हुआ, फलाँ के साथ ऐसे, फलाँ के साथ ऐसे। तो मुझे यूँ समझ लें कि बंद दरवाज़ा है, जब मैं खोलती हूँ मुझे लगता है इसके पीछे अगर वही हुआ तो क्या होगा? मेरे आपने कहा था फ़ेथ का टेस्ट होता ही तब है जब आप बिन देखे उस चीज़ पे उस इम्तिहान में पूरे उतरते हैं। जब आपको हर चीज़ अयाँ हो जाए फिर तो ये हम समझे फ़ेथ का टेस्ट ही ना रहा। तो अब ज़ाहिर बात है मैं देख तो नहीं सकती फ्यूचर में या उस चीज़ में, लेकिन मैं अगर इसी तरह खड़ी रह गई तो मामला इसी तरह अधूरा रहेगा। फिर जो ये मेरे साथ जो चीज़ सूरत-ए-हाल आपके है। लिए रुकावट बनी हुई है, यानी आप एक फैसला करना चाह रही हैं, ये एक तो ये कि ये फैसला क्यों करना चाह रही हैं? यानी जब आप ज़िंदगी के बारे में एक चीज़ जानती नहीं हैं, लेट्स से फ्यूचर के बारे में, और आपका जो इंक्लिनेशन है वो नेगेटिव साइड पर है, तो मजबूरी क्या है? आप उसको छोड़ भी सकती हाँ, हैं। एक है बात तो नहीं, ये। नहीं जी, छोड़ नहीं सकते ना, देखिए ये रूल्स हैं, हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन हम वो क्यों नहीं कर पा रहे होते? जैसे रिलिजन को अपनाना है,
لیکن لوگ کیوں Right. نہیں اپنا نہیں پا رہے ہوتے؟ کیونکہ وہ اپنے آس پاس ریلیجس لوگوں کی بہت نیگیٹو ایگزامپلس دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک رول ہے اس کو اپنانا ہے مجھے، اور وہ صحیح اچھا رول ہے اللہ کی طرف سے، میں مانتی ہوں، کیونکہ اب تو میں نے کورسز بھی کرے الحمدللہ، تو ان Right. میں بہت کچھ Right. سیکھ لیا۔ اس یعنی کے آپ اس پہ باوجود کنونسڈ ہیں، آپ اس پہ یس کنونسڈ ہیں کہ یہ اپنانا چاہیے، اور ایگزیکٹلی آپ کے اندر کمٹمنٹ بھی ہے کہ اپنانا ہے، لیکن آپ اپنی اس رکاوٹ پر قابو نہیں پا رہی، کہ مجھے ایک کیونکہ ہی خیال ہر دفعہ روکتا ہے کہ اگر میں نے یہ ایسا کر لیا، ایسے میرے آس پاس لوگوں نے بھی کیا تھا، ان کے ساتھ ایسے ایسے ہو گیا تھا، اگر میں نے ایسے کر لیا تو کیا ہوگا اگر ویسا سچویشن ہو گئی تو؟ بس یہی نہیں وہی سا نہیں، ایک منٹ، آپ جو بات فرما رہی ہیں، جو اپنانے والی بات ہے، دیکھیں یہ ایک اچھی خاصی پہیلی بن گئی ہے، یعنی ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ آپ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھا دیتی ہوں۔ لیکن اٹس ایکچولی میرج، یعنی میں نے میرج پہ استاذہ نگہت ہاشمی کے لیکچرز دیکھے، میں نے استاذ غامدی صاحب کے لیکچرز دیکھے، استاذ نعمان علی خان کے لیکچرز سنے۔ اب آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اسکالرس کے لیکچرز سننے کے بعد ایک بندہ پازیٹیو مائنڈیڈ ہو جاتا ہے۔ میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں دوسروں کو بھی بہت زیادہ گائیڈ لائن دیتی ہوں، لیکن جب باری آتی ہے کہ میں نے اب دروازہ کھول کے خود انٹر ہونا ہے، تو ہر وقت میرے آس پاس وہ جیسے دروازہ کھولتے ہوئے مجھے امیجنیشن میں آتا تھا نا کہ جن ہے سامنے یا کچھ شکلیں ہیں جو آج مجھ پہ حملہ کریں گی، وہی سچویشن میرے ساتھ ہو رہی ہے کہ میرے آس پاس اتنے نیگیٹو انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ اگر ویسا ہو گیا تب کیا ہوگا۔ وہ لوگ پوری زندگی اذیت سہتے رہتے تھے، میرے سارے مقاصد یا محنت ضائع ہو جائے گی، بے مقصد اور بری لائف کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہونا۔ یہ میں نہیں چاہتی کہ میں بھی ایک نیگیٹو ایگزامپل بنوں دوسرے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے۔ یہ خیال اور اپنی خود کی زندگی جس کو ہم بامقصد بنانا چاہتے ہیں، اس کو خراب ہونے کا خیال مجھے ہر وقت ڈراتا ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ جو بچپن میں ہوتا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ نہیں دیکھیں، اگر تو یعنی شادی کے معاملے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی شادیاں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں، اس لیے مجھے نہیں کرنی چاہیے، تو بہت سارے لوگوں کی اچھی بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آئی یہ تھنک تو ہے۔ دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ نے اس سامنے رکھنا ہے کہ دونوں ایسپیکٹس ہیں، اور یہ کہ جو آزمائش جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارنا ہے وہ آسانی کی بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے۔ البتہ میں اس پہ ضرور آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیے دیر آر ٹو کائنڈز آف پرابلمز، یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ایک پرابلم وہ ہوتی ہے جس کو ہم ٹیکنیکل پرابلم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ سکلز ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ ہم کو اچھی کمیونیکیشن، اچھی کانورسیشنز کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ اچھی کانورسیشنز کیا ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ آگے ہم نے پہلے یہ ٹاپک کر لیا ہے، ویسے اس کو بھی دیکھ لیں، اس کے بارے میں کوئی کویسچنز ہو تو وہ بھی دیکھ لیں۔ اچھے ریلیشن شپس کے معاملے میں کچھ پرنسپلز ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے۔ ہمیں تنقید کرنی ہے اپنے قریبی لوگوں پر تو کیسے کرنی چاہیے، ہمیں ان کی تعریف کرنی ہے تو کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ سکلز، اپنی سکلز کو اپڈیٹڈ رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ جسٹ ٹرائی ٹو بی ویری گڈ لرنر تھرو آؤٹ یور لائف، اور اس کو بہتر کریں۔ اس کے باوجود بھی دیر ول بی سم پرابلم جس میں کہ آپ اسکل بھی جانتے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے یہ کرنے میں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو جس وقت آپ اپروچ کریں، دیکھیے کسی ایک خاص آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نہ چاہے شادی کرنے کا، نہ کریں، لیکن اگر شادی کے انسٹیٹیوشن کی پرابلم ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے سفر کیا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی کیا سفر، یعنی یہ تو دونوں ہی ہمارے پاس ڈیٹا ہمیں مل سکتا ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی آپ فیصلہ کیجئے، کوئی بھی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش موت تک چلنی ہے، اور اس موت تک چلنے میں کبھی مشکل اور کبھی آسانی آنی ہے۔ وہ چاہے شادی کر لیں تب بھی، اور چاہے شادی نہ کریں تب بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فیصلے کے نتیجے میں آزمائش آسان ہو جائے گی اور دوسرے کے نتیجے میں مشکل ہو جائے گی۔ دونوں کے نتیجے میں کیا ہونا ہے وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، اور کیا چیز ہمارے لیے کس وقت ہمارے راستے پہ آنی چاہیے یہ بھی خدا نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اس طرف سے آپ اپروچ کریں گے تب بھی آ جائے گی، اور اس طرف سے اپروچ کریں گے تب بھی آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی جنت کے لیے کوالیفائی کریں۔ اور اگر یہ مشکلات ہیں، جیسے آپ نے فیئر اس پر قابو پایا، اندھیرے کے فیئر پر، اسی طرح سے اس پر بھی قابو پا لیں گے آپ۔ لیکن
वही तरीका है जिस तरह से आपने अंधेरे के फेयर पर काबू पाया था, वही तरीका यहाँ पे भी काबू पाने का होगा. एंड यूल हैव टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड कि ठीक है, मैंने अब ये फैसला कर लिया है, अब मुझे अल्लाह पे भरोसा करके ये करना है. अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन आसानियां अगर पैदा होगी तो भी आजमाइश होंगी. बस ये ख्याल रखना है. जी। जी ठीक है। और एक और पता नहीं मुझे ये करनी चाहिए कि नहीं। ये अभी तज़किया के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे रेलेवेंट एक चीज़ मेरे माइंड में आई थी, पता नहीं अब मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं। उम, असल में तज़किया तभी मुमकिन है जब चीज़ सामने मौजूद होगी, यानी चीज़ को अपने वजूद और ज़ात के लिहाज से ही अगर हम ख़त्म कर दें उस्ताद जी, तो फिर तज़किया मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे हम रोज़े को तज़किया क्यों कहते हैं? क्योंकि खाना सामने मौजूद होता है तभी वो रोज़ा वजूद रख रहा होता है। अगर खाना मौजूद ही ना हो तो फिर तो वो भूख और अफ़लास होती है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें, ये कह रहे थे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन सूफ़ी हज़रात उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेती हैं। माल और औलाद को, ख़वातीन को ये मतलब एज़ टेस्ट्स एंड ट्रायल्स कहा गया है। इनके वजूद को हम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तभी तो ये टेस्ट में से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन अगर इनका वजूद ही अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे हम, जैसे सूफ़ीज़ करते हैं किसी अकेली जगह में जाके बैठ जाते हैं, तो फिर वो अपनी ज़ात में वो टेस्ट भी नहीं रहता, तो वो कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो चीज़ को उसकी ज़ात और उसके वजूद के लिहाज़ से निकाल बाहर नहीं करना। जैसे ज़िंदगी अपनी ज़ात के लिहाज़ से हमारे साथ होती है जब तक, तब तक तो हमारा टेस्ट चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मौत से हम किनार होते हैं हम, तो वो टेस्ट अपने वजूद में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही माल, खाना और औलाद और औरतें, ये सब अपनी वजूद के लिहाज़ से हमारे सामने मौजूद होंगी, हमारे आस-पास, तब हम उस टेस्ट के अंदर से गुज़रे होंगे और हम उतनी-उतनी मिक़दार में उन चीज़ों को, उन नेमतों को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे जितनी अल्लाह ने मुकर्रर की हैं। यूँ समझ लें हम अब टेस्ट में से गुज़र रहे हैं। अम, ये वे इसकी एक आप देखिए एक हदीस भी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो वो मुसलमान जो लोगों में घुलता-मिलता रहता है और उनकी तरफ से दी गई ईज़ा को सब्र से बर्दाश्त करता है, तो वो ज़्यादा अजर पाता है बनिस्बत उस शख्स के जो ना तो लोगों में घुलता-मिलता है, ना ही उनकी तरफ से उसको कोई ईज़ा रसानी या सब्र का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, हमें दिल में आया तो मैंने सोचा आई शुड शेयर जी, इट जी, विद यू। थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया. Moisab, I wanted to ask you something regarding के जो आजमाइश आती है and it is for your betterment. Some time back, I was driving and very nicely, slowly, and two people on a motorcycle went through a red light, came and hit my car, hit my windscreen, crashed into me, into the car, and fell on the floor on the road. Now, and then they started moaning and groaning and said, okay, you've broken our ribs, and they started demanding money from me. अब Right. आप जैसे कहते हैं कि आजमाइश आती है, but it was not my mistake. I didn't do anything wrong. But as you said, Allah lets things happen for your betterment. I went through agony because I was alone. I didn't know how to deal with these two men. And finally, I had to call some friends who helped me. And I was able to get rid of them. I had to pay them money to get rid of them. So आप जो ये फरमा रहे थे कि जो चीज़ भी होती है, Allah does it for your own good. I was trying to understand कि इसमें मेरी कोई गलती थी या मेरी इसमें क्या बेहतरी थी कि मेरे साथ एक्सीडेंट भी हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ और मुझे मेंटल इतनी तकलीफ हुई कि two unknown men was just standing and barging into me. Maybe you can make me understand this. No, I can't see. I can't. Actually, you'll have to look at it. आपने थोड़ी देर के लिए imagine करना है कि this thing happened. While this thing was happening, was there God in your mind? Like, was there God in your mind? Like, when I say this, what I mean is,
how did you construct this whole thing that happened to you with God being present and in control? When you start creating these constructions, all this is your own construction. I'm not going to construct it for anyone. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है समझना. यानी फेथ को जब मैं बार बार जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि फेथ असल में आपकी कंस्ट्रक्शन है ऑफ योर लाइफ विद गॉड एज एन एक्टिव कंट्रोलर. अल्लाह ताला ने ये होने दिया है उनकी जिंदगियां में भी. यानी उन्होंने, लेट से हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि उन दोनों लड़कों ने जानबूझ के ये आपके साथ किया. मेरा ख्याल है कि शायद ये चांस यही है कि उन्होंने ये पैसे बटोरने के लिए, ये ऐसा होता है जी. खास तौर पे मैं इधर जाया करता था जब बहावलपुर के रास्ते में, बहावलपुर मुल्तान से बहावलपुर जो एक कनेक्टिंग रोड है, उस पे लोग मुझे कहते थे कि इधर बहुत ध्यान करें, इधर लोग इस तरह गाड़ी के आगे आ जाते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं. तो लेट से थोड़ी देर के लिए किया. तो यानी खुदा उनकी जिंदगियों में भी एक्टिव है, खुदा आपकी जिंदगी में भी एक्टिव है. आपको एक आजमाइश में डाल दिया उसने. आप अब ये देखिए, जिस तरह से आपको ये पता चल रहा है कि मैं अब आई शुड कॉल माय रिलेटिव्स और माय फ्रेंड्स एंड देन दे विल कम एंड हेल्प मी आउट. इसी तरह से वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दिस इंसिडेंट should be God, if you're looking at it from the perspective of faith. So what I'm saying is कि अगर ये ऐसा हो, आप सब कुछ वही कर रहे हो, ठीक है, जो कुछ आपने किया, लेकिन ये मानते हुए कि यहाँ पर एक एक्टिव कंट्रोलर है और वो मेरी जिंदगी में मेरे साथ खड़ा है, ठीक है जी. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, जो कि ऐसा कुछ ना हो जो उसके खिलाफ हो, जो उसकी पसंद के खिलाफ हो, और मैंने अपनी तरफ से जो कुछ करना है वो इंसाफ के मुताबिक करना है, बिकॉज ही इज देयर वॉचिंग मी. और अगर इन्होंने कोई ज्यादती की है मेरे साथ, तो ये एक बड़ी आजमाइश में फंस गए हैं. और ये देखिए क्या हो रहा है कि मुझे ये भी दिख रहा है कि एक ज्यादती करने वाले को अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है. उसकी रहमत उनके साथ भी है, मेरे साथ भी है. मुझे वो मौका दे रहा है इम्प्रूवमेंट का, उनको मौका दे रहा है अभी भी माफी मांग लो, ठीक है. तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ना तो सूरज की रोशनी बंद करूंगा, ना रिस्क बंद करूंगा, ना पानी बंद करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी तुम मेरे पास आओगे, एक एक ढेले का हिसाब ले लूंगा. ये वाला जो वैसे एस्पेक्ट है, सॉरी, मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि बिकॉज जो विंड स्क्रीन के शीशे टूट के मेरे ऊपर गिरे, they could have gone into my eyes, the whole windscreen fell. तो but मैं पैनिक में तो थी because I was alone. तो सही है, there is a lesson to be learned from that. I think lesson to be learned भी होता है जी कई दफा. ये जिस तरह अभी हमजा साहब ने बताया, एक लेसन टू लर्न है, लेकिन कई दफा ये होता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा होता कि मेरी क्या गलती हुई है, मैंने क्या किया है. तो ये महज सब्र की आबियारी भी हो सकती है. यानी ये मुश्किल में जब डालता है अल्लाह ताला, तो वो ये पसंद कर रहा होता है कि मैंने सब्र के साथ मामला करना है, हौसले के साथ मामला करना है, मैंने हौसला नहीं हारना है, मैंने डिसहार्टन नहीं होना है. ये सारी चीजें जो हैं ये चल रही हैं बिकॉज ही इज देयर विद मी. यानी ये जो एक कॉन्टिन्यूअस एक रिलेशनशिप है, फेथ बेसिकली उस चीज का नाम है. जी ठीक है जी, उस वक्त तो घबरा गई, बट नाउ आई अंडरस्टैंड बेटर. नहीं, असल में ये घबरा जाना कोई परेशानी की बात नहीं है. अलबत्ता घबरा जाना एक इंडिकेटर है कि देखिए, जब हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, व्हेन वी गेट डिसहार्टेंड, तो ये एक इंडिकेटर होता है इस चीज का कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों से कुछ गायब हुआ है, ठीक है जी. वी डोंट, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग डिसहार्टेंड, डेस्परेट, होपलेस इफ गॉड इज देयर. ये आपसे पिछली दफा भी जब बात हुई थी ना जी, वो सुसाइड का आपने केस फिर किया था. जिस वक्त ये सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें इंसान कंप्लीटली लूज कर देता है होप को, तो असल में ये हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए अगर फेथ जिंदा है. अगर फेथ ये कंस्ट्रक्शन है, यानी एक फेथ वो है कि जो मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये मुसलमान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जी. एक फेथ वो है जो हमें बचपन में सिखाया जाता है स्कूल में कि कितने अल्लाह है, एक अल्लाह है. ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि खुदा एक कार फरमा हकीकत है मेरी जिंदगी की. इस फेथ की बात कर रहा हूँ. एंड दिस डज नॉट डेवलप ओवरनाइट लाइक अ स्विच ऑन. It has to be practiced. It has to be practiced. When I say practice, what does it mean? It means
that you have to create these constructions with God as the active controller. Keep on doing that. Keep doing that. जब आप पानी पीते हैं तो do this. ये लाजिम है कि उस वक्त आप करें कि ये खुदा की मदद से मेरे हलक से उतर रहा है. ये जो ठंड मिल रही है मुझे पूरे की पूरी इस तरह से नीचे तक, ये खुदा की इजाजत से मिल रही है. ये जो कंस्ट्रक्शन है एवरीडे लाइफ के अंदर, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, अब ये जो हवा मिल रही है, ये जो अच्छी एनवायरनमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जब लाइट जाके वापस आती है तो एक खुशी का मौका क्रिएट होता है. लाइट जाने पर नहीं, लाइट आने पर कम से कम होता है. ये जो एस्पेक्ट्स हैं, जब आप जिंदगी में इधर खुदा को कार फरमा हकीकत मानने लग पड़ेंगे तो ये एक हैबिट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी. मैंने पिछले दिनों ये गुजारिश की थी कि जो हमारी व्हेनेवर वी ट्राई टू करेक्ट समथिंग, तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं. नंबर 1 स्टेज इज वेयर वी आर अनकॉन्शियसली अनअवेयर. हम अनअवेयर है और हमें पता ही नहीं कि हम अनअवेयर हैं. देन वी बिकम कॉन्शियसली अनअवेयर. हमसे गलती हो रही है, हमको पता चल गया कि हमसे गलती हो रही है. ये स्टेज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. हालांकि अभी भी अनअवेयर है, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई कि हम अब कॉन्शियस हो गए हैं अपनी अनअवेयरनेस से या अपनी गलती से. अब इससे अगली स्टेज वो आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसली अवेयर. हम अवेयर हैं और कॉन्शियस हो गए हैं कि हम अवेयर हैं. एंड देन द फाइनल स्टेज इज वेयर वी बिकम अनकॉन्शियसली अवेयर. हमारी आदत बन गई है कि अब हम अवेयर हैं. अब अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में इस तरह सरायत किया हुआ है कि हमें हर दफा, हर रोज, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर वो याद है. हर वाक्य पे याद है. अगर हो सके तो हर सांस पे याद है. हर फोन कॉल पे याद है. उस फोन कॉल पे भी कि जिसको मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ, ये नहीं सुनना, उस पे भी खुदा देख रहा है. और उसको भी कि जिस वक्त मैं उसको वापस फोन करके ये कहता हूँ कि यार मैं जरा बिजी था, उस वक्त भी खुदा देख रहा है. ही इज कंटिन्यूअसली अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. This is what I call faith, and this is what I aspire for. ठीक है जी. And this is my invitation for everyone कि हम सबको इसको aspire करना चाहिए. But Moisa, don't you think it's a normal thing, a woman alone कि वो घबरा जाएगी इस तरह कोई accident हो? I mean, one is not that Absolutely strong normal. that. Absolutely normal. देखिए ये नॉर्मल सी एक और चीज है. ठीक है जी. यानी नॉर्मल घबरा जाना, थोड़ी सी देर के लिए किसी फीलिंग का गलबा हो जाना, किसी वाक्य पर दुखी हो जाना, किसी वाक्य पर खुश हो जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें है. ये इंस्टिंक्टिवली हमारे अंदर जो इमोशनल केमिकल्स पैदा होते हैं वो दे क्रिएट दी फीलिंग. बट व्हाट आई मेंट वाज होपलेस हो जाना, डेस्परेट हो जाना, ये वो फीलिंग्स की एक्सट्रीम है. ठीक है जी. इधर नहीं इंसान पहुंचता. फिर अल्लाह ताला अगर उसकी जिंदगी में शामिल है तो इधर नहीं पहुंचता. यानी वाकया हुआ, अफसोस भी हुआ, तकलीफ भी हुई, दुख भी हुआ, लेकिन ये बात कि अब तो मैं अपनी जिंदगी ले लूंगा, ये वाली कैफियत नहीं होगी. अल्लाह ताला इससे बचाए, अल्लाह ताला हम सबको बचाए. और ये कैफियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन में खुदा शामिल है. एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी है और एक एक्टिव कंट्रोलर भी है. ये खुदा की तरफ से आ रहा है जो कुछ आ रहा है. ठीक है जी. ये वाला एस्पेक्ट है. घबरा जाना इज नॉर्मल. ठीक है जी. थैंक यू. वेलकम जी. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक. अच्छा सर, मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ ये 5 मिनट के अंदर. ये पिछले दफा भी मैंने ये सवाल पूछा था जो बेसिकली दुआ से मुतल्लिक था. शेयर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई तकरीबन इस साल जो रमजान के महीने में जो मेरी वालदा को कैंसर डायग्नोज हुआ, तो वो हुआ ये कि वो स्टेज 4 कैंसर था, लिवर कैंसर. तो उनका हमने मतलब कोई मतलब पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स थे, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसके अंदर रहकर हमने जो है ना उनका इलाज कराने की कोशिश की. लेकिन रिसेंटली ये हुआ कि उनका भी ये ठीक नहीं हो रहा. तो बेसिकली अब ये सामने से नजर आ रही है एक चीज. तो अब जैसे आपने भी पिछले हफ्ते फरमाया कि जो दुआ जो होती है, यानी जो प्रेयर होती है, वो बेसिकली बंदगी का इजहार है. लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में जो बंदगी का इजहार है, यानी दुआ मांगना, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ये चाहें
کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہے اس دنیا میں بھی، تو وہ یہ چیز یعنی جو ہے وہ ہم یہ خواہش رکھیں یا یہ دعا مانگیں یا یہ بندگی کریں اس کے سامنے کہ وہ یہ چیز ٹھیک کر دے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کارفرما قوت کے طور پر بعض اوقات انٹروین کر کے اس چیز کو ٹھیک بھی کر دے؟ یہ ہو تو سکتا ہے جی، میں تو اس کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتا کہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے اپنی خواہش کے لیے دعا کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرنا اور یہ ایک ان پرنسپل دعا کرتے رہنا کہ پروردگار میرے دل میں رضا پیدا کر دے اپنی رضا کے ساتھ، یعنی جس چیز پر تو راضی ہے اس پر مجھے بھی راضی کر دے. یہ والی دعا بھی ساتھ کرتے رہے، یعنی یہ میری خواہش ہے، یہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں، میں کسی مقبرے پہ نہیں جاؤں گا، میں کسی استھان پہ نہیں جاؤں گا، میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا تو تیرے پاس ہی آؤں گا، یہ میں تیری بندگی ہے. ٹھیک ہے جی. I will always try to remain absolutely pure in my worship, in my being your slave. ایک ایسپیکٹ یہ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اور اس کی اس زندگی میں، ابھی میری زندگی میں اس کا سایہ ابھی قائم، جتنی دیر تیری حکمت ہے، جتنی دیر تو چاہے، اگر میری بھی خواہش قبول کر لے تو تھوڑی دیر اور رکھ لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعا ان پرنسپل ضرور مانگیے، اور یہ ہر خواہش کے مقابلے میں مانگیے. وہ خواہشات جو آپ کو پوری ہوتی بھی دکھ بھی رہی ہوں، ان کے لیے بھی یہ مانگے کہ پروردگار اگر تیری مرضی نہیں ہوگی تو یہ پوری نہیں ہوگی، اور مجھے اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یعنی اگر یہ پوری نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری رضا اس میں ابھی نہیں ہے. تو مجھے پھر وہی جو بات ہے کہ یو آر ہیئر فار اے ویری شارٹ ٹائم. یقین کریں آپ کہ I remember very clearly that when my father he came, میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں. I remember I was in class 7 at that time, and my father entered the room and he was weeping like a child, and he said کہ دادی جان فوت ہوگی, and he was literally like he lost his control, and then I saw him dying, and it was not much later. یعنی وہ اس وقت 45 کے تھے. He lived for almost till about 80. لیکن آپ یقین کریں کہ اس طرح ٹائم گزر گیا، پورے کا پورا ٹائم گزر گیا. یہ اس وقت جس ٹائم کو آپ گزار رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو گزر ہی نہیں رہا ہے، لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں جب آپ نے میٹرک کیا تھا، جب آپ نے کلاس 5-6 میں آئے تھے، تو آپ کو لگے گا کہ وہ ٹائم کیسے جلدی سے گزر گیا. تو یہ زندگی جب آپ آگے اور 40 سال آگے چلے جائیں گے تو ایسے ہی لگے گا کہ ابھی کل کی بات تھی کہ والدہ کو ڈائگنوز ہوا تھا کینسر، اور اب میرا بھی ٹائم آ گیا. آئی تھنک اٹس اے ویری شارٹ ٹائم آنیسٹلی. اس پر اتنا پریشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا پورے جذبے سے مانگیں، اور اس طرح مانگیں کہ وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو معاملات رکھے ہوئے ہیں اس میں وہ فیصلہ اپنی حکمت، اپنی عدل، اپنی رحمت، یہ ساری چیزوں کے ساتھ کرتا ہے. اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی ہماری بندگی کا سب سے اعلیٰ ترین معیار ہوگا جی، انشاءاللہ. صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مطلب ڈیفینیٹلی ایموشنل بات تو ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب اپنی بھی مثال دی، تو مطلب ایموشنل بات تو ہے، اور بندہ دعا بھی کرتا ہے. ظاہر ہے اگر اولاد ماں کے لیے دعا نہیں کرے گی تو کون کرتے، مطلب ان سینس کہ یہ بہت اولاد تو کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مطلب ہارڈ شپس، اور مطلب ہر چیز میں ایک اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. انشاءاللہ وہ بس وہ مجھے آپ کو دیکھنی ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وہ مجھے اور آپ کو تلاش کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہی وہ فیتھ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں مل رہی. جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ ایک بڑی اچھی مثال دی تھی اپنی زندگی سے. دیکھیے وہ جو معاملہ ہے نا جس میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عزم ڈیولپ ہوا، اب اس میں اٹ از نو لانگر اے میٹر آف فیتھ، بیکاز ناؤ یو ایکسپلینڈ اٹ.
यू अंडरस्टैंड इट, ओ इसके नतीजे में कितनी बड़ी मेरे अंदर क्वालिटी डेवलप हुई। लेकिन अभी हजारों चीजें आपके साथ जिंदगी में ऐसी हो रही हैं एवरी डे के एक्सप्लेनेबल नहीं है, you don't know why they are happening, ठीक है जी। And knowing that they are happening for a reason and knowing that they are controlled by the Almighty, this is what your faith is, सही इंशाल्लाह, सही right? बहुत शुक्रिया Thank you, सर। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम पे अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।